بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہدہ عہد اللہ اللہ کا من سے بعد بعد میثاقی مضبوطی کے ہی اس کی واو اور یقطعون وہ قطع کرتے ہیں یا وہ کاٹتے ہیں ما جو امرا حکم دیا اللہ اللہ نے بھی ساتھ یا اس کے بارے میں بھی اس کے بارے میں یا بھی ساتھ ہی اس کے ان یہ کہ یوصلہ جوڑا جائے واو اور یفسدون وہ فساد کرتے ہیں فی میں الارض زمین اولئک وہی لوگ ہم وہی ہیں الخاسرون خسارہ پانے والے یا نقصان اٹھانے والے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اس کی مضبوطی کے باوجود توڑ ڈالتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور وہ رشتے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا تھا ان سے قطع تعلقی کرتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالی کچھ احکامات کا ذکر فرما رہے ہیں اور انسان کے گناہوں میں سے 3 بڑے گناہوں کا ذکر فرما رہے ہیں اور تنبیہ بہت ہی سخت قسم کی اس کے آخر میں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہ تینوں کام جب یہ سب کس کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، ناکام ہونے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کون لوگ؟ اس کو پہلے سمجھ لیں کہ یہ جو لوگ ہیں جن کا ہم ذکر ابھی پڑھ رہے ہیں یہ سارے لوگ کیا ہیں؟ خسارہ پانے والے ہیں۔ کون کون سے؟ سب سے پہلے وہ لوگ جو ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو باوجود اس کی مضبوطی کو میثاق کہتے ہیں وعدے کو، جیسے آپ کو پتہ ہے میثاق لکھنؤ، میثاق مدینہ، وعدے کو کہتے ہیں مضبوطی کو، یعنی کوئی بہت پختہ جو آپس میں عہد و پیمان ہو اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو اس کی مضبوطی کے باوجود توڑ ڈالتے ہیں۔ اب اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام روحوں کو سب سے پہلے پیدا کیا، ایک میدان میں جمع کیا اور ان سے پوچھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام انسان انہیں مل کے کہا بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں؟ تو وہاں انسانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، لیکن دنیا میں آ کے انسان اس وعدے کو بھول گیا اور بہت ہی نیک سیرت جو لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، ان کو یہ وعدہ یاد رہتا ہے لیکن ہم انسانوں کو یاد ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، یہ اللہ پاک نے کتابیں بھیجی، اللہ نے بار بار بتایا کہ میرا تمہارا یہ وعدہ ہے۔ پھر ایک اور عہد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہی انسان پیدا ہوتا ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عہد ہو جاتا ہے۔ کون سا؟ جب انسان کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے تو اس ملک کے لیے وہ کئی عہد و پیمان نہیں کرتا، کہیں ایگریمنٹ کر کے سائن نہیں کرتا کہ میں اس ملک کا شہری ہوں، میں یہاں کے قوانین کی پابندی کروں گا، گاڑی چلاتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے جو قوانین ہیں ان کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ آٹومیٹک اس کے اوپر تمام احکام لاگو ہو جاتے ہیں، تمام قوانین لاگو ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو پیدا ہوتے ہی انسان اللہ کے احکامات کا پابند ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ کیا ہوا پیمان، کیونکہ بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ دنیا کی آسائش نعمتیں کس نے دی؟ اللہ نے۔ لہٰذا انسان پابند ہو جاتا ہے اس عہد کا کہ اللہ ہی کی مان کر رہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کی ناراضگی سے بچے، اللہ کے بتائے ہوئے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچ کر رہے۔ تو یہ بات اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو تم توڑتے ہو۔ پھر اس کے علاوہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں نا کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، نہ ہی عملی معبود ہے کہ اللہ کہ آپ کے علاوہ ہم کسی کو کہیں کہ کوئی اور آپ کے شریک ہے، نہ ہی ہم آپ کے احکامات کے مقابلے میں کسی اور کام کو، کسی اور ضرورت کو، کسی اور مجبوری کو ترجیح دیں، بلکہ صرف اور صرف آپ معبود ہیں، آپ ہی کی ماننی ہے۔ آپ کے مقابلے میں نہ اپنی اولاد کے لیے ہم نے ان کی وجہ سے آپ کی کوئی نافرمانی کرنی ہے، نہ اپنے نفس کی وجہ سے کوئی نافرمانی کرنی ہے، نہ اپنی انا کی وجہ سے کرنی ہے، نہ ہم
کسی دنیاوی انسان کو خوش کرنے کے لیے آپ کی نافرمانی کریں گے، یعنی کسی بھی حال میں ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ ہے انسان کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو شخص یہ وعدہ توڑے گا، انہیں اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارے گا، اللہ کو اپنی زندگی میں راضی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے اس سے وہ نہیں بچے گا، یہ کون ہوگا؟ خاسرون، خسارہ پانے والا، ایسا خسارہ جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اس میں تو بڑا ہی ہمارے لیے نا عبرت ہے، اور ہمارے لیے بہت سارا جو ہے اس میں سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کون خسارہ پانے والا ہے؟ جو جن رشتوں سے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ان سے قطع تعلقی کرتے ہیں۔ اللہ نے تمام رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، کوئی رشتے ایسے نہیں ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے نا اپنی ساس سے اچھے تعلقات بنا لیں، آپ اپنی ماں باپ سے بنا لیں، آپ اولاد سے بنا لیں، آپ پھپھو خالہ سے بنا لیں، فلاں سے نہ بنائیں، بلکہ تمام کی تمام انسانیت کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تمام انسانیت کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہو یا نہ رشتہ دار ہو، ہمارے گھر کے قریب رہتا ہو یا دور رہتا ہو، وہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ کالا ہو یا سفید ہو، وہ کسی بھی، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرتبہ اس کا کم ہو یا زیادہ ہو، وہ ہمیں عزیز ہو یا نہ ہو، ہم اس کو پسند کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ صلہ رحمی کا، اچھے تعلقات رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بہت، میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ اس پوائنٹ، اس جو قطع ہے، اس جو جز ہے آیت کا، اس کے اندر تو ہمارے لیے بہت سبق موجود ہے۔ اب اللہ ہمیں یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ تم بہو ہو تو ساس کا بہت خیال رکھنا، تم ساس ہو تو بہو کا خیال رکھنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ایک ایک چیز، بہت ساری چیزیں اللہ پاک نے الگ کر کے ذکر کی ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر اس کے اندر سارے کے سارے اخلاق، سارے کے سارے تعلقات، ہر ایک انسان کے ساتھ اچھا رویہ، اچھے اخلاق، اس کے خیال، اس کی دلجوئی، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس کی مشکل میں مدد کرنا، اور قطع کی کیا ہے؟ ناراضگی نہیں کرنی کسی سے، جھگڑا کسی سے نہیں کرنا، ایسا جھگڑا نہیں کرنا کہ اس کا رابطہ ختم ہو جائے، تعلق ختم ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم لوگ کہتے ہیں بس آج کے بعد میرا تمہارا کوئی رابطہ نہیں، میں آج بعد تم سے بات نہیں کروں گی۔ اپنی زندگی کے اندر جائزہ لیں کہ کسی سے آپ ناراض تو نہیں ہے، آج کے بعد اپنی یہ آیت پڑھ لی ہے، ناراض ہونے کا مطلب کیا کرتا تھا اللہ کی؟ کسی سے بھی قطع تعلقی نہیں کرنی۔ کوئی اگر نہیں بھی بات کرنا چاہتا، آپ اس کے ساتھ ناراض نہیں ہوں، جہاں موقع ملے، جہاں نظر آئے آپ سلام کر دیں، آپ اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے کہ آپ کسی رشتے کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہر رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کہا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھپھو ہے، چاچی ہے، تائی ہے، ان سب کو کیا وہ ساری ماں کے برابر کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ماں ہے تو ماں کے درجے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے، ساس ہے تو وہ بھی ماں ہے، بہو ہے تو وہ بیٹی ہے۔ اس طرح سارے کے سارے رشتوں کو نا کہیں نہ کہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کے جوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور پھر آگے فرما رہے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اچھا یہ لوگ کیا ہوں گے؟ جو قطع تلقی کریں گے، جو رشتوں کو توڑیں گے، خود بھی توڑیں گے اور دوسروں کو توڑوائیں گے، تو اور زیادہ گناہ، یعنی خود بھی کسی سے تعلق خراب کر دیا، لیکن دوسروں کو بھی بدظن کر کے دوسروں کی قطع تلقی کا بھی ذریعہ بنے ہیں۔ پھر یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر یفسدون فی الارض، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ فساد کس سے ہوتا ہے؟ ایک، اللہ کے عہد توڑنے سے۔ دنیا میں وہی بات ہے، کسی ملک کے قانون توڑو گے تو کیا ہوگا؟ افراتفری ہوگا، نقصان ہوگا، بائک گاڑی چلاتے ہوئے قانون کی پابندی نہیں کرو گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کوئی مر جائے گا۔ اسی طرح قطع تعلقی کرو گے تو ان دونوں چیزوں سے کیا ہوگا؟ فساد برپا ہوگا، فساد ہوتا ہے۔ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزارنے سے فساد ہوتا ہے، اور قطع تعلقی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے۔ فساد مت کرو زمین میں، فساد اس سے پہلے بھی بات کر چکی ہوں۔ فساد کیا ہے؟ جھگڑا، لڑائی، چغلی، ایک کی بات دوسرے کو، نفرت پھیلانا، اس نے تمہارے بارے میں یہ بات کی تھی، اس نے تمہیں اس طرح بات کی تھی، وہ تمہارے بارے میں یہ سوچتی ہے، ایون کہ ہم دوسروں کے بارے میں یہ سوچ کے بھی نا، تو ہم اس طرح کے اتنے فساد برپا کر دیتے ہیں۔ ہاں اس کا وہ میرے بارے میں بہت، وہ تو مجھ سے جلتی ہے، وہ میری چیز کو پسند نہیں کرتی ہے، اچھا اس کو میرے بارے میں یہ برا لگتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارا رویہ بہت ہی برا ہے، ان چیزوں سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ کوشش کریں بنانے کی، ملانے کی، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم بدگمانی جس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں نا، بیٹھے بیٹھے گمان کر دیتے ہیں، وہ تو بہت ہی میرے بارے میں جو ہے نا میرے ساتھ بہت برا ہے، اس نے یہ کام کیا، وہ لازمی اس نے میرے، ایسے ایسے رویے، ایسی بدگمانیاں،
بیٹھے بٹھائیں اس نے میرے پر جادو کر دی. کون فارغ بیٹھا ہوا ہے جادو کرے گا جائے گا کسی کے پاس پھر آپ کے خلاف کرے گا. اللہ نہ کرے اس دور میں بھی اگر کچھ لوگ ایسے ہوں کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دینے والا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. جتنا ہم سوچتے ہیں نا اتنا نہیں ہوتا. ہر کوئی نہیں بیٹھا ہوا جادو کرنے کے لیے. سوچ سوچ کے خود سے ہی پریشان ہو جانا. اس نے میرے خلاف میرے ہسبینڈ کو ورگلایا ہوگا، اس کی وجہ سے مجھ سے جھگڑ رہے ہوں گے، اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے وہ کیا ہوگا. بدگمانی جو ہے فساد کی جڑ ہے. اور اس کے علاوہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا، پازیٹیو سوچنا. ہم کسی کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو کوئی ہمارے بارے میں اچھا سوچے گا. اچھے اخلاق سے پیش آنا. نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ چیزیں ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے رویے، ہمارے اخلاق ہمارے عزیزوں کے ساتھ یا پراؤں کے ساتھ، پرائے لوگوں کے ساتھ، باہر کے لوگوں کے ساتھ، وہ ہمارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. اس آزمائش میں ہم نے پورا اترنا ہے. کیونکہ اگر ہم عہد کو توڑیں گے یا صلہ رحمی کو قطع کریں گے یا زمین میں ہم فساد خود برپا کریں گے یا فساد کا سبب بنیں گے تو کیا ہوگا؟ اولئک هم الخاسرون. یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. بہت زیادہ فساد کی ڈیفینیشن ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں کفار کس طرح فساد کرتے تھے، کیسے ان کی باتیں لے کے ادھر جاتے تھے فلاں فلاں فلاں. لیکن میرا خیال ہے کہ میری طرف سے یہی کافی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم فساد سے کیسے بچ سکتے ہیں. بہت اچھے گمان کر کے، بہت اچھے رویے اپنا کر، بہت اچھے اخلاق اپنا کر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.